اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کون علیہ السلام۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب کریں تاکہ یہ بک تذکرہ حسین شہزادہ کون علیہ السلام بازبان وقاص اور لکھی ہوئی ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز نے آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شروع کریں گے پیج نمبر 154 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ محمد بن حسن سے روایت ہے کہ جب عمر بن سعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور گفتگو کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ یہ مجھ سے جنگ کریں گے اور قتل کر دیں گے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر سخت معاملہ درپیش ہے، دنیا کیسے بدل گئی ہے اور منہ موڑ گئی ہے، اور اس نے حسن سلوک کی بجائے پیٹھ پھیر لی ہے اور اسی روش پر چل رہی ہے، یہاں تک کہ نیکی سے صرف اتنا ہی کچھ باقی رہ گیا ہے جتنا کہ برتن میں تھوڑی سی تلچھٹ، زندگی بے وقت ہو کر رہ گئی ہے، اس اونٹ کی طرح جو موزر صحت چراگاہ میں زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے منع نہیں کیا جا رہا؟ ایسی حالت میں تو مومن کو اللہ کے پاس ہی چلے جانا چاہیے، اور میں راہ حق میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ رہنا رسوائی ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام وادی کربلا کے مقام طف میں عاشورہ کے دن 21 ہجری میں شہید کر دیے گئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریشم اور اون کا بنا ہوا سیاہی مائل جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاہ خضاب لگایا ہوا تھا، اور آپ کی عمر 56 سال تھی۔ داستان کربلا واقعات اور خطبات شہیدنا امام حسین علیہ السلام صبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ بطول، سید شباب اہل الجنہ، شہید کرب و بلا، مظلوم دشت نینوا، شہزادہ کونین حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تاریخ اسلام کا وہ عظیم المیہ دلخراش اور اندرناک سانحہ ہے کہ اس پر قیامت تک ماتم برپا رہے گا۔ مظلوم امام کے سوگ میں 61 ہجری سے لے کر آج تک اتنے آنسو بہائے گئے ہیں کہ اگر ان کو یکجا کر دیا جائے تو دنیا کی ہر چیز اس میں ڈوب جائے، کیونکہ حسین ایک شخصیت ہی نہ تھے، ایک اصول تھے، ایک تہذیب تھے، ایک سیاست، ایک عہد کی تاریخ تھی، دین قیم کی تفسیر تھے۔ ان کی شہادت پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ کبھی فراموش نہیں کیے جا سکتے جو انہوں نے آپ کا کٹا ہوا سر دیکھ کر ابن زیاد کے بڑے دربار میں کہے تھے، اے عرب، آج سے تم غلام ہو، تم نے ابن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد کو حاکم بنایا، وہ تمہارے نیک انسان قتل کرتا اور تمہارے شریروں کو غلام بناتا ہے، تم نے ذلت پسند کر لی، اللہ انہیں تباہ کرے جو ذلت قبول کرتے ہیں۔ حق و باطل میں ازلی آویزش کی، حق و باطل میں
ازلی آویزش کی تاریخ کا یہ آخری مارکہ درائے فرات کے کنارے جس انداز میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑا، دنیا کی تاریخ اس کا جواب پیش نہیں کر سکتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم و جور اور فسق و فجور کے بڑھتے ہوئے طوفان کے آگے اپنے مقدس خون سے وہ سرخ لکیر کھینچ دی جسے قیامت تک طاغونی طاقتیں نہ مٹا سکیں گی۔ آپ علیہ السلام نے مظلومی کی موت کو سینے سے لگا کر اس حقیقت کو تابناکی اور پائندگی دے دی کہ مارکہ حق و باطل میں اہل حق کی وقتی شکست نہ حق کے حق ہونے کے خلاف ہے اور نہ باطل کے باطل ہونے کے منافی۔ دیکھنا انجام کار کا ہے کہ آخر حق ہی کامیاب و سرخرو ہوتا ہے۔ آج صدیاں گزر گئیں، آج صدیاں گزری، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر گھر گھر میں ہے۔ کروڑوں دل ہیں جو ان کی محبت سے آباد اور ان کی یاد سے زندہ ہیں، ان کے اسوہ سے حیات سرمدی حاصل کرتے ہیں۔ ظلم و استحصال مٹ جانے والی چیزیں ہیں۔ حسین علیہ السلام زندہ اور قیامت تک زندہ رہے گا، جبکہ یزیدیت ہمیشہ کے لیے ذلت کی علامت بن چکی ہے۔ مسند خلافت پر یزید کی جانشینی ایک ناگوار حادثہ تھا جس نے بلاد اسلامیہ اور بالخصوص صاحب رائے صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برہم اور بے چین کر دیا۔ وہ یزید کو اس منصب جلیلہ کا ہرگز اہل تصور نہ کرتے تھے، چنانچہ جن محترم شخصیتوں نے یزید کی بیعت سے اعلان انکار کیا ان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام سر فہرست تھا اور اصولی طور پر ہونا بھی چاہیے تھا، جیسا کہ آپ کے خطبات سے ظاہر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اہل کوفہ کے ایک مقتدر گروہ نے باہمی مشاورت سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا کہ ہم یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہیں، ہمارا اس وقت کوئی امام نہیں، ہم یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر نعمان بن بشیر کو یہاں سے نکال دیں گے۔ آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، اور پھر ایسے ہی خطوط اور وفود کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس مسلسل اصرار پر آپ نے اپنے خاص معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کا جائزہ لینے کے لیے بھیج دیا۔ وہ کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ نے آپ کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ چند ہی روز میں 18,000 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کر لی، اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا رہا۔ چنانچہ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو لکھا کہ حالات نہایت سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج چکے تو یکسر حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کو کوفے کے بدلتے ہوئے حالات کی اطلاع مل چکی تھی، چنانچہ اس نے نعمان بن بشیر کی بجائے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا عامل بنا کر بھیج دیا، جو تاریخ کا بدترین سفاک اور شقی القلب انسان شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 کم سن صاحبزادوں کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ ادھر چونکہ امام حسین علیہ السلام کے پاس اہل کوفہ کے قریباً 150 خطوط اور بہت سے وفود کے علاوہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط بھی پہنچ چکا تھا، اس لیے آپ نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی اور بالآخر 3 یا 8 ذوالحجہ کو مکہ سے روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ایسے اصحاب نے آپ کی کوفہ کو روانگی کو پرخطر بتایا اور روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن تاریخ کا وہ باب جس کا عنوان امام برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی سرخی چاہتا تھا، آپ کو بلا رہا تھا۔ نقل اسلام کے برگ و بار جو ظلم و استبداد کی آندھیوں سے زرد رو اور پمال ہو رہے تھے، خون شہداء سے آب یاری کے طلبگار تھے، ایک فرض کی تکمیل تقاضا کر رہی تھی۔ چنانچہ عورتوں، بچوں اور جوانوں پر مشتمل خاندان رسالت کا یہ قدوسی قافلہ اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سر بلندی کے لیے میدان کرب و بلا کی جانب چل نکلا۔ راستے میں شاعر اہل بیت فرزوق عراق سے آتا ہوا ملا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اہل عراق اور کوفہ کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ فرزوق نے کہا کہ اہل عراق کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، اور فرمایا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام کام، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہمارا رب ہر روز نئی شان میں ہے۔ اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور ہم شکر کرنے میں بھی اس کی اعانت طلب کرتے ہیں کہ وہ ادائے شکر کی توفیق دے، اور تقدیر الہی ہماری مراد میں حائل ہو گئی تو وہ شخص خطا پر نہیں جس کی نیت حق کی حمایت ہو اور جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ جی معزز سامعین، پیج نمبر 159 تک آج ہم نے پڑھا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بخشی کہ میں اپنے آقا مولا سیدنا مولا حسین علیہ السلام کے تذکرے کو پڑھ کر یوٹیوب پر پیش کر رہا ہوں۔ پہلے بھی کئی لوگوں نے پڑھ کر پیش کیا ہوگا۔ الحمدللہ آج 14 اکتوبر ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی یوم پیدائش عیسوی ماہ کے اعتبار سے 14 اکتوبر ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اسلامی ماہ کے مطابق تو آپ کی یوم پیدائش شعبان کی غالباً 3 یا 4 تاریخ کو ہے، اور الحمدللہ مجھ جیسے کتا حسین کی یوم پیدائش بھی 14 اکتوبر ہے، اور یہ میری نسبت مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ شکریہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، یا ہجو یا قیوم۔